سب سے خوبصورت لمحہ وہ ہے جب آپ تنہا بیٹھ جائیں اور اللہ سے دعا کریں، اس کو اپنے دل کی باتیں بتائیں، اسے اپنا حال دل سنائیں۔ تب دل میں ایک عجیب سا سکون محسوس ہوتا ہے۔ جب آپ کا دل پریشانیوں کے پہاڑوں کی طرح ٹوٹنے لگتا ہے، آپ کی آنکھوں سے آنسو بہنا شروع ہو جاتے ہیں، تب آپ محسوس کرتے ہیں جیسے اللہ اس پوری دنیا میں صرف آپ کی ہی پریشانیوں کو سن رہا ہے اور آپ کو جواب بھی دیتا ہے۔ زندگی نام ہی آزمائش کا ہے۔ مشکل وقت انسان کو صبر سکھانے کے لیے آتا ہے اور اللہ اپنے بندے کو قریب کرنے کے لیے اسے آزمائش میں ڈالتا ہے۔ گویا جس نے صبر کرنا سیکھ لیا وہ زندگی کے ہر امتحان میں کامیاب رہا۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ آپ کے تاریک ترین، انتہائی خوفناک آزمائش والے دن بھی، چاہے وقت جیسا بھی رہا ہو، اللہ آپ کے ساتھ ہی رہا ہے۔ اس نے آپ کو کبھی نہیں چھوڑا اور نہ ہی کبھی اپنے بندے کو ترک کرے گا۔ اپنے آپ کو یاد دلائیں کہ اللہ کسی انسان پر کبھی بھی اس کی برداشت سے بڑھ کر بوجھ نہیں ڈالتا۔ آپ کے درد، آپ کے آنسو اور آزمائشوں کا ایک دن بدلہ ہوگا۔ صبر کرو اور شکر گزار رہو۔ اپنی مشکلات اور مصیبتوں کے دوران اپنے ایمان کو مضبوط کیے رہو اور اپنی خوشیوں اور کامیابیوں کے دوران عاجز رہو۔ اللہ نے پسندیدگی دل میں پیدا کی ہے تو وہی ملانے کا سبب بھی بنائے گا۔ اپنے زخموں کو اللہ پر چھوڑ کر بھول جاؤ، کیونکہ اللہ کے پاس امانتیں کبھی ضائع نہیں ہوتی۔ دعا کی طرف ہم خود نہیں جاتے، اللہ ہی ہم سے دعا کرواتا ہے۔ اگر اللہ نے دل میں کسی چیز کی خواہش ڈالی ہے اور لب پر اس چیز کے لیے دعا لائی ہے تو سمجھ جائیں وہ چیز آپ کے لیے ہی بنی ہے۔ بس آپ کو صبر، یقین، انتظار اور آزمائش سے گزر کر وہاں پہنچنا ہے۔ اللہ سے مانگتے رہو، کیونکہ جو اللہ سے مانگنا نہیں چھوڑتے، اللہ ان کے لیے ان کی چاہت میں بہتری پیدا کر دیتا ہے۔ پھر چیزیں ہوں یا لوگ، سب مل جاتے ہیں۔ وقت گزرنے کے ساتھ احساس ہوتا ہے کہ جو دعائیں کسی وقت مانگی گئی تھیں ان کا پورا نہ ہونا کتنا بہترین تھا۔ اگر وہ دعا اس وقت پوری ہو جاتی جب مانگی گئی تھی تو شاید وہ بہت گھاٹے کا سودا ہوتا۔ انسان واقعی نادان ہے، نہیں سمجھ پاتا کہ جسے وہ خیر سمجھ رہا ہے دراصل وہ شر ہے۔ حقیقی علم صرف اللہ کو ہے، وہ وہی کرتا ہے جو انسان کے لیے بہتر ہوتا ہے۔ اللہ سب کو نوازتا ہے مگر اپنے مقرر کیے گئے وقت پر، اور وہ لوگ پسندیدہ ہے رب الجلال کے جو اس پر بھروسہ رکھتے ہیں۔ عنقریب تمہاری پسندیدہ چیز تمہارے نصیب کا حصہ بن جائے گی۔ تمہیں کیا لگتا ہے تمہارے وہ اشک جو تم نے اللہ کی محبت میں، اس کی یاد میں، اس کے خوف میں بہائے ہیں وہ معمولی ہیں؟ نہیں، وہ دنیا کی نظر میں فقط پانی ہوگا۔ وہ بہت سے بھی بڑا، سب سے بڑا ہے۔ اسے یہ پانی کی نمی، آنکھوں کے جو خالص اس کی محبت میں تمہاری آنکھ کے اندر ہلکی سی جھلک گئی ہو، جو تمہیں خود محسوس نہ ہوئی ہو، مگر وہ رب ہے، وہ سب جانتا ہے۔ اسے پتہ ہے کہ تمہاری آنکھ میں کتنی، کس وقت اور کیوں نمی اتری تھی، کب کب دل اللہ کی یاد میں، اس کے خوف میں، اس کی محبت میں تڑپا۔ وہ تو دل میں اٹھتی ایک ایک ٹیس سے واقف ہے، تمہارا محبت سے تڑپنا، بلکنا جانتا ہے۔ وہ ہلکی سی اتری ہوئی نمی کو بھی نظر انداز نہیں کرتا۔ اس کے لیے تو تمہارے یہ آنسو بہت قیمتی ہیں، اسے تو تمہارے یہ آنسو اتنے محبوب ہیں کہ وہ اس کے بدلے میں تمہیں اپنے عرش کا سایہ نصیب کر دیتا ہے۔ پوری زندگی میں بس ایک بار بھی وہ نمی جو اللہ کو محبوب ہے آنکھ میں اتر گئی نا تو بس وہ رب اپنے وعدے کا بڑا پکا ہے۔ جو اللہ تم سے اتنی محبت کرتا ہے کہ اسے تمہاری آنکھوں کی سفیدی میں ہلکی سی اتری ہوئی نمی سے بھی بہت محبت ہے، اس کے بدلے میں وہ اپنے عرش کا سایہ دے دے، جہنم سے نجات دے دے، پھر وہ کیسے تمہیں تنہا چھوڑ دے گا؟ وہ کیسے تمہیں بلکتا رہنے دے گا؟ جو تم دنیا سے چھپاتے ہو وہ سب جانتا ہے، وہ تمہیں نوازے گا، ہر حال میں دے گا، ملے گا، سب اپنے وقت پر ملے گا۔ بس کبھی مانگنا نہیں چھوڑنا، روتے رہو، گر گراتے رہو، یقین سے، محبت سے، امید سے۔ وہ بے بسی، وہ مجبوری سے پاک ہے۔ لوگوں کی محبت کو اپنا غم مت بنائیں،
لوگوں کے دل تو الٹتے پلٹتے رہتے ہیں، لوگ کبھی بھی وہ نہیں ہوتے جو نظر آتے ہیں۔ ہر انسان کے اندر اور بہت سے انسان چھپے ہوئے ہوتے ہیں جو موقع کی تلاش میں رہتے ہیں اور موقع ملتے ہی باہر نکل آتے ہیں۔ کوئی شفاق، کوئی مہربان، کوئی ملنسار، کوئی دھوکے باز، کوئی دوگلا، کوئی منافق، کوئی ہنسمکھ تو کوئی تلخی سے بھرا ہوا۔ ایک لمحہ آپ کے ساتھ اور دوسرے ہی لمحے آپ کے خلاف۔ آپ کو پتہ بھی نہیں چلتا کون کہاں بدل جائے۔ برسوں کے تعلقات منٹوں میں ختم ہو جاتے ہیں۔ آپ جتنی مرضی کوشش کر لیں لوگوں کو نہیں جان سکتے کہ بند دروازوں کے پیچھے کوئی کس حال سے گزر رہا ہے۔ ہو سکتا ہے کوئی کتنا ہی خوش نظر آئے لیکن وہ ایسا نہ ہو۔ کوئی کتنا ہی آپ کی محبت کا دعوے دار بن کر آپ کے سامنے آپ کا بنے، آپ کو عزت دے، لیکن وہی شخص اپنی عزت بڑھانے کے لیے دنیا کے سامنے آپ کی ذات، آپ کی عزت و وقار کو دو ٹکے کا کر کے رکھ دے۔ بس اللہ پاک ہی ہے جو دلوں کے حال جانتا ہے۔ اگر دینے والے نے دینے کا وعدہ کر رکھا ہے تو دنیا لاکھ کوشش کر کے بھی تمہیں وہ چیز حاصل کرنے سے نہیں روک سکتی۔ اللہ ناممکن چیزوں میں نظر آتا ہے جب وہ چیزیں ہوتی ہیں جن کی ہونے کا ہم تصور بھی نہیں کر سکتے، جب وہ دروازے کھلتے ہیں جن کے کھلنے کی ہمیں امید بھی نہیں ہوتی، جب وہ راستے ہمیں اس منزل تک لے جاتے ہیں جس کا ہمیں گمان بھی نہیں ہوتا۔ یہ حالات کا بدلنا، یہ دروازوں کا کھلنا، یہ راستوں کا منزل تک لے جانا، آپ کو لگتا ہے کیا یہ سب بلا وجہ ہو جاتا ہے؟ وہ جو رہنما ہے سات آسمانوں پر، جو شیرخ سے بھی زیادہ قریب تر ہے۔ یہ ساری پہیلیاں اس کی ہیں، ان پہیلیوں کے جواب وہ خود دیتا ہے، بس ذرائع مختلف ہوتے ہیں۔ نہ ہونے کا ہونا وہ تب ہی کرتا ہے جب انسان کا یقین زمین اور آسمان سے بہت وسیع ہو جاتا ہے۔ پھر اس وسیع یقین میں معجزے سماتے ہیں، پھر ان معجزوں میں خدا نظر آتا ہے۔ جب اللہ کسی کا خیال دل میں لاتا ہے تو اس کی جگہ نصیب میں بھی کہیں چھپا کے رکھتا ہے، اور وہ چھپی ہوئی چیزیں تو بس انہی کو ملتی ہیں جو دعا کرتے ہیں۔ دعا وہ کر سکتی ہے جو آپ نہیں کر سکتے۔ وہ خاموشیاں بھی سن لیتا ہے لیکن اسے اظہار پسند ہے بندے کا، تو وہ متوجہ ہو جاتا ہے۔ جب بندہ کہتا ہے تو بڑا رحیم ہے تو اس کی رحمت جوش میں آ جاتی ہے۔ جب بندہ کہتا ہے اللہ مجھے معاف کر دے تو وہ معاف کر دیتا ہے، اور جب بندہ گڑ گڑا کر کچھ مانگتا ہے تو وہ قبول کر لیتا ہے۔ ایسا کبھی نہیں ہوتا کہ اللہ کوئی چیز تم سے لے لے اور اس کے بدلے تمہیں بہتر چیز سے نوازے نہ، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جو اس نے تم سے لیا ہے اسے ہی تمہارے حق میں بہتر بنا کر تمہیں واپس کر دے۔ اس کی حکمتیں، اس کی مصلحتیں تم نہیں سمجھ سکتے، لیکن وہ تمہاری تکلیف سے خوب واقف ہے۔ وہ بس آزماتا ہے کہ میرا بندہ میری محبت کے لیے کس حد تک جاتا ہے۔ دعائیں، التجائیں سب وہ سنبھال کے رکھتا ہے، اور پھر ان ذریعوں سے ہمیں نوازتا ہے کہ ہم دیکھتے رہ جاتے ہیں۔ جب وہ دو جہانوں کا خالق ہو کر ہمارے یقین کی لاج رکھتا ہے تو کیا ہم اس کی محبت کی لاج نہیں رکھ سکتے؟ اس کی رضا میں اپنے دل مطمئن نہیں کر سکتے؟ جب وہ ہمارے لاڈ اٹھاتا ہے تو کیا ہم اس کے ایک حکم پہ سر نہیں جھکا سکتے؟ اس جیسی محبت تو کوئی نہیں کر سکتا، مگر ہاں، ہم اس کی چاہت کا احترام تو کر سکتے ہیں، اسے محبت کرنے کی کوشش کر سکتے ہیں۔ تو پھر کیوں نہ اب اس کے حکم کا انتظار کیا جائے؟ اور جو اللہ تمہارے لیے چاہتا ہے کیا تم اس سے بہتر اپنے لیے چاہ سکتے ہو؟ بے شک ہرگز نہیں۔ ہر وہ چیز جو دل کو ٹھیس پہنچائے اور نفس پر گراں گزرے گناہوں کا کفارہ ہے۔ دنیا مکافات عمل ہے، کسی کا صبر ضائع نہیں جاتا۔ جب رسی سخت ہو جائے تو سمجھ جائیں کہ ٹوٹنے والی ہے، اسی طرح جب حالات سخت ہو جائیں تو جان لیجئے کہ آسانی آنے والی ہے۔ بے شک ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے۔ آنسو بہہ جانا اگر اتنی آسان بات ہوتی تو آپ کے رب کو آنسو اتنے محبوب نہ ہوتے۔ بڑی اذیت سے نکلتے ہیں یہ آنسو، بہتے ہیں تو اندر اتر جاتے ہیں، تب ہی تو عرش ہلا دیتے ہیں، رب سے ملا دیتے ہیں، دل بدل دیتے ہیں۔ اپنے رب کے آگے خوب رو لیا کریں، سب دکھ کہہ دیا کریں، وہاں آنسوؤں کے بدلے صرف دل کا سکون نہیں، بڑے بڑے مقام ملتے ہیں۔ سب سے خوبصورت احساس یہ ہے کہ وہ دعا حقیقت بن جائے جو آپ اور اللہ کے درمیان راز